کسی قسم کی ایڈونچرزم کا کسی کو خام خیالی ہے تو وہ بھول جائے. پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا. قومی قیادت ہندوستان کے خلاف یک زبان. بھارتی الزامات مسترد. مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سینٹ میں بھارت کے خلاف قرارداد منظور. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھارتی دہشت گردی کا احتساب کیا جائے. بھارتی حکومت بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہی ہے. اسحاق ڈار کہتے ہیں پاک فوج تیار. ہم ایٹمی قوت ہیں. اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ویسا ہی جواب ملے گا جیسا ماضی میں ملا. کوئی مہم جوئی کی گئی تو اب پہلے سے بھی تگڑا جواب ملے گا. پہلگام میں سیاحوں پر حملے کی مذمت کرتے ہیں لیکن بھارت نے معمول کے مطابق پاکستان پر الزام لگایا. بھارت نے سب سے پہلے حملہ سینتاس معاہدے پر کیا. سینتاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں کیا جا سکتا. معاہدے میں لکھا ہے کہ اسے ختم کرنا ہے تو اتفاق رائے سے ہوگا. پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے. آئندہ جنگیں شاید پانی کے مسئلے پر ہوں. ہم سینتاس معاہدے کی معطلی کو جنگ تصور کرتے ہیں. اسے یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا. قومی سلامتی کمیٹی نے متفقہ سینتاس معاہدے کی معطلی کو جنگ قرار دیا. جواباً تمام معاہدوں کو معطل کرنے کا کہا. انڈیا نے سارک ویزوں کو منسوخ کر دیا. ہم نے بھی سکھ یاتریوں کے علاوہ سب ویزے منسوخ کر دیے. انہوں نے ہمیشہ اس طاق میں رہے کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. ان کی یہ خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اگر پاکستان کا کوئی سرونگ ملٹری آفیسر وہاں جاسوسی کرتے پکڑا جاتا, انہوں نے بینڈ بجا دینا تھا, سر پہ اٹھا دینا تھا, ہم یہ اٹیک کریں گے, ہم وہ حملہ کریں گے. ارے بابا, آپ نے ٹیسٹ کر لیا نا پلوامہ میں, چائے پی لی نا پاکستان کی. پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا دیا. شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا بھارت ہمیشہ طاق میں رہا کہ پاکستان کو کیسے نقصان پہنچایا جائے. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے. کلبھوشن اس کی مثال ہے. دشمن کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. شہری رحمان بولی پہلگام واقعہ قابل مذمت. بھارت خود دہشت گردوں کو سپانسر کرتا ہے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. ساری جماعتوں نے مل کر بھارت کو پیغام دیا پاکستان پر بھارتی الزامات افسوسناک ہیں. بھارت مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے. احمد ولی بولے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت ہم سب کے لیے مقدم ہے. جب بھی ملک کی بات کی ہوگی تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی نے نہرو کا معاملہ جیت لیا. انہیں مبارکباد دیتا ہوں. پہلگام فالس فلیگ واقعے کے ہندوستانی پولیس اسٹیشن میں دائر ایف آئی آر نے مودی حکومت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایف آئی آر نے حملے کو مشکوک بنا دیا. ایف آئی آر کے مطابق پہلگام حملہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا. حیران کن طور پر صرف 10 منٹ میں 2:30 پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. 10 منٹ کے اندر اندر ایف آئی آر درج ہونا پہلے سے بنے بنائے منصوبے کا اشارہ دیتی ہے. ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں. ان کے پاس ہیوی ایکوپمنٹ ہے. ان کے کیا عزائم ہیں, ان کے کیا ڈیزائن ہیں, وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے. غزہ کے قاتل اور گجرات کے قصاب کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا. فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل اب بھارت میں مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ کے ذریعے اپنے ناپاک عزائم کو آگے بڑھا رہا ہے. حالیہ دنوں میں ہونے والے پہلگام حملے کا پس پردہ مقصد بھارت میں جنگی جنون کو ہوا دینا اور پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر دباؤ بڑھانا تھا. مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ جموں و کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں. یہ اہلکار جدید تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ ان اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں موجودگی نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ یہ پاکستان کے خلاف جاری مضموم مہم جوئی کو سہولت فراہم کرنے کے مترادف ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی سرکار پہلے ہی اسرائیلی طرز کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے. اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے.
attacked Pakistan after Pulwama, we downed their fighter. And ultimately, we, as a goodwill gesture, we returned the pilot to them. And the things ultimately, cooled down. India attacks us, we'll retaliate in kind. There's absolutely no doubt in our minds. Two nuclear powers in the subcontinent, and if things get wrong, there could be a tragic outcome of this confrontation. भारत ने फिजाई हमले किए तो उसके मुताबिक जवाब देंगे। अगर भारत ने मुकम्मल जंग छेड़ी तो फिर जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हिंदुस्तान को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान भारत की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देगा। आलमी बरादरी को दो जौहरी ममालिक के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। भारत को पैगाम है, कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। ट्रंप दुनिया की वाहिद ताकत के सरबराह हैं, मुदाखलत करें तो खुशाइंद होगा। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल होने से कशीदगी बढ़ेगी। मुसद्दका इत्तलात हैं कि भारत कलदम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है। पहलगाम हमले में जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है उसे कोई जानता भी नहीं। हम कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट रहेंगे। भारत ने पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश की तो ये जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी, सरहदों और अवाम के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह मुआहदा 250 मिलियन अफराद की जिंदगी का मामला है। भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर पाकिस्तान तमाम दो तरफा मुआहदे बशमूल शिमला मुआहदा मुअत्तल करने का हक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद कर दिया। सिर्फ 30 अप्रैल तक वापस जाने वालों को इजाजत होगी। सार्क वीजा स्कीम के तहत भारतीय शहरियों के तमाम वीजे मनसूख। सिर्फ सिख यात्री मुस्तस्ना होंगे। भारतीय नेवल, एयर और डिफेंस एडवाइजर्स को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय एयरलाइंस के लिए फिजाई हुदूद बंद। तमाम तिजारती रवाबित फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिए। पाक भारत कशीदगी। इस्लामाबाद में सफारती महाज गर्म। दफ्तर खारजा में हंगामी बैठक। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगंडे का पोल सफीरों के सामने खोल दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को भारत के यकतरफा दावों पर ब्रीफिंग। भारत की इल्जाम तराशी पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सफीरों को हकायक बताए गए। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इस्लामाबाद में सफीरों को पहलगाम हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी खारजा ने कहा, भारत दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए हथियार बना रहा है। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात से खित्ते के अमन सलामती को खतरा लाहक है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर और मुअस्सर जवाब देगा। पहलगाम वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहिरा करने की तलक़ीन। तर्जुमान स्टेफन दुजाक कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ताहाल उनका इस्लामाबाद या नई दिल्ली से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। कशीदा फिजा में किसी भी किस्म की गैर जिम्मेदारी कार्रवाई खित्ते के अमन को मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। दोनों ममालिक कशीदगी बढ़ाने की बजाय मुज़ाकरात की टेबल पर आएं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। हम मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। अमरीका भारत के साथ खड़ा है। हमले में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। सदर जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को कौम की उमंगों की तर्जमानी करार दे दिया। कहा, पूरा मुल्क इन फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ा है। सदर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग थी। वज़ीर दाखिला ने सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में आगाह किया। सदर की कौमी सलामती कमेटी की जानिब से भारत के इक़दामात के जवाब में किए गए जवाबी फैसलों की तारीफ। भारत की हर महाज पर मुसलसल नाकामी। पहलगाम हमले को कई रोज गुजरने के बावजूद हमलावरों की शनाख्त में नाकाम। शनाख्त से मुतालिक मालूमात की फराहमी या गिरफ्तारी में मदद देने पर 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हमलावरों की शनाख्त के बगैर ही
فوری طور پر پاکستان کے خلاف الزام تراشی پر دفاعی ماہرین کی بھارت پر شدید تنقید۔ کہتے ہیں بھارت نے بغیر کسی ثبوت یا شواہد جنوبی ایشیا کو جوہری جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کی خلاف معطلی اور سیز فائر معاہدے کی منسوخی کے بعد لائن آف کنٹرول پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کی گیدڑ بھبکیوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سندھ طاس معاہدے میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس میں ترمیم بھی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس کہا، بھارت نے اگر کچھ غلط فیصلہ کیا تو ہم ایسا جواب دیں گے کہ آپ یاد کریں گے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیں گے۔ دشمن سمجھ لے ہم ان کا جھوٹ ناکام کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اور حکومت اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پی پی رہنما شہری رحمان نے کہا، بغیر شواہد الزام تراشی کے عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہندوستان میں صرف نام کی جمہوریت رہ گئی۔ انڈیا نے گزشتہ 1 سال سے پی آئی سی کو معطل کر رکھا ہے۔ انہیں سوچنا ہوگا، گاما پترا بھی کہیں اور سے آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں امن ہی مسئلے کا حل ہے۔ اگر وہ ہماری مسلح افواج یا عوام کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ہم سیسا پلائی دیوار بن کر دکھائیں گے۔ پاکستانی فضائی حدود بند، بھارتی ایئر لائنز میں بحران۔ نائب صدر کا طیارہ بھی تاخیر کا شکار۔ ٹورنٹو، نیو یارک، لندن، ڈنمارک اور دمام سے دہلی کی پروازوں میں 2 گھنٹے اضافی لگے۔ برمنگھم، سان فرانسسکو، فرینکفرٹ اور پیرس سے دہلی کی پروازوں کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ ابوظہبی اتاری گئی پیرس اور لندن کی پروازیں ری فیولنگ کے بعد نیو دہلی پہنچی۔ الماتے اور تاشقند کے لیے 2 پروازیں منسوخ۔ دبئی امرتسر کی پرواز 2.5 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی۔ ایئر انڈیا کی نئی دلی، ممبئی سے نیو یارک، لندن اور استنبول جانے والی پروازوں کو ڈائیورٹ کرنا پڑا۔ متعدد پروازوں کو ری فیولنگ کے لیے ویانا سمیت دیگر ممالک میں لینڈنگ کروائی گئی۔ فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہونے سے بھارتی مسافر مڈل ایسٹ سمیت دیگر ممالک کی ایئر لائنز کو ترجیح دینے لگے۔ انڈین پروازوں کا فلائٹ ٹائم دورانیہ 2 سے 4 گھنٹے تک بڑھ گیا۔ کرائے میں بھی اضافہ۔ اگر بھارتی فوجیوں نے آزاد کشمیر میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو ٹکڑوں میں واپس جائیں گے۔ پاکستانی تجزیہ کار احمد حسن عربی نے انڈین میڈیا پر بیٹھ کر مودی سرکار کی بینڈ بجا دی۔ ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا۔ کہا، ہندوستان آج بھی مسلمانوں کی 1000 سال حکمرانی کی وجہ سے احساس کمتری سے نہیں نکل سکا۔ پاکستانی تجزیہ کار کو انڈین میڈیا پر بیٹھ کر انڈیا ہی کی ذلت کرنے پر بی جے پی چلا اٹھی۔ ارناب گوسوامی پر ایف آئی آر کا مطالبہ۔ بھارتی فوج کے لپا ویلی میں چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ۔ یونین کونسل بنامولا کے دیہاتوں لبگرا، تریڈا شریف میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ 2 بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ سرحدی علاقوں کے عوام نے بھرپور کارروائی پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ رات گئے ہونے والی فائرنگ سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بھارتی میڈیا نے پہلگام حملے میں ہلاکتیں دکھانے کے لیے اے آئی کی مدد لے لی۔ پرانی تصویریں نشر۔ بھارتی میڈیا کا بغض اور نااہلی کھل کر دنیا کے سامنے آ گئی۔ ایک شخص کے بے جان جسم پر بیٹھے بچے کی وائرل ویڈیو کا تعلق پہلگام دہشت گردانہ حملے سے نہیں ہے۔ واقعہ جولائی 2020 کا ہے۔ 61 سالہ بشیر خان سوپور، جموں و کشمیر میں سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں مارا گیا تھا۔ اے آئی تصاویر اور پرانی ویڈیوز پہلگام واقعہ جوڑنے کی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ دو ایٹمی طاقتیں تناؤ کی حالت میں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ جنگ ہوئی تو کسی کا کچھ نہیں بچے گا۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں، ہم پہل نہیں کریں گے لیکن حملہ ہوا تو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ پہلگام حملے پر بغیر ثبوت و تحقیق پاکستان پر الزام تراشی انتہا پسند مودی حکومت کا غیر دانشمندانہ عمل ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کہتے ہیں، برے صغیر کے امن سے کھلواڑ بھارت کو مہنگا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا نواز شریف سے ڈان لیکس پر معافی کا مطالبہ۔ کہا، نواز شریف کو ریاست مخالف بیانیے پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ نواز شریف کی اس حرکت کا نقصان پوری قوم کو ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو کبھی مروڑ اٹھتا ہے اور 2 قومی نظریے پر تنقید کرتے ہیں۔ اس موقع پر کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا، تاہم 2 قومی نظریہ حقیقی ہے۔ کسی کو سیاسی مفاد کے لیے قومی یکجہتی کے معاملات پر تنقید کی اجازت نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کے خلاف حماس کی اپیل پر کل پورے ملک میں ہڑتال ہوگی، جس پر تمام تاجر تنظیمیں متحد ہیں۔
دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ یہ مشترکہ مفادات کونسل کا 52واں اجلاس ہوگا۔ مشترکہ مفادات کونسل سیکریٹریٹ نے اجلاس کی طلبی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور 24 حکام کو خصوصی دعوت پر بلایا گیا۔ پہلے دن سے یقین تھا کہ نہریں نہیں بنے گی۔ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے پانی پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا صدر مملکت کی 8 جولائی کی میٹنگ یا ایوان صدر کا کوئی ٹویٹ ہمارے لیے تشویش کا باعث نہیں، کیونکہ منظوری کا مینڈیٹ صرف باہمی رضامندی سے ممکن ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی کالا باغ ڈیم یا کسی بھی ایسی اسکیم کی حمایت نہیں کی جس سے سندھ کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا موقف بھی ہمیشہ کشمیر اور سندھ کے حق میں رہا۔ مشترکہ مفادات کونسل کی اہم میٹنگ 2 مئی کو ہوگی۔ سندھ کے پانی کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ جب تک نہروں کی تعمیر کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا جاتا، احتجاج جاری رہے گا۔ سندھ بار کونسل کا اعلان، صوبے بھر میں ہڑتال جاری۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے مطابق سٹی کورٹ میں سینکڑوں کیسز کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہونے پر سائلین پریشان۔ سکھر کے قریب ابنو بائی پاس پر وکلا برادری کا دھرنا 8ویں روز میں داخل۔ ٹنڈو محمد خان میں مظاہرین کے ہاتھوں میں برتن اٹھا کر نعرے بازی۔ کند کوٹ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری۔ پیپلز پارٹی نے نہری منصوبہ روکنے پر 3 روز کے لیے جشن منانے اور ریلیاں نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کہتے ہیں مشترکہ مفادات کونسل میں چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال منصوبے کو نئے نہری منصوبوں سے نتھی کرنے سے گریز کیا جائے۔ اجلاس میں نہروں کے نئے تنازع میں چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے کو متنازع بنانے کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ یہ منصوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کی لاکھوں ایکڑ بنجر زمین کو آباد کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خیبر پختونخوا کو محرومی کا شکار بنایا۔ وزیر خزانہ کا پاکستان کے اصلاحاتی عمل کو جاری رکھنے کا عزم۔ واشنگٹن میں اہم مالیاتی اداروں، کریڈٹ ایجنسیز اور عالمی کارپوریشنز کے ساتھ تعمیری ملاقاتیں۔ سٹاف لیول معاہدے پر IMF کے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے ڈائریکٹر سے اظہار تشکر۔ سیمینار سے خطاب میں محمد اورنگزیب نے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے مستحکم میکرو اکنامک اشارے سے آگاہ کیا۔ بھارت میں دہشت گردی کے واقعے میں سیاحوں کی ہلاکت پر اظہار تشویش۔ وزیر خزانہ کے فچ ریٹنگز اور موڈی کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں۔ ورلڈ بینک کے نائب صدر کو ڈیجیٹل پاکستان پالیسی سے آگاہ کیا۔ ویزا کے علاقائی نائب صدر کو پاکستان میں آپریشنل معاملات میں تعاون کی یقین دہانی۔ PIA کی نجکاری میں سرمایہ کاروں کو مکمل اعتماد میں لیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نجکاری کا عمل براہ راست ٹی وی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نشر کرنے کی ہدایت، کہا آئندہ تمام نجکاریوں میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت PIA نجکاری سے متعلق جائزہ اجلاس میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لینے کا جامع منصوبہ تیار۔ اجلاس میں نیلامی کے طریقہ کار، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی برائے جائزہ عمل درآمد کا اجلاس۔ وزارت صحت سے متعلق مختلف سالوں کے آڈٹ اعتراض زیر غور۔ اسلام آباد میں ادویات کے معیار کی جانچ پڑتال کی لیب نہ ہونے پر کمیٹی کا تشویش کا اظہار۔ کنوینر کمیٹی ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے وزارت صحت سے لیب قائم نہ کرنے کی وجوہات بارے تحریری جواب طلب کر لیا۔ کہا اسلام آباد کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، آپ وہ لیبارٹری نہیں بنا سکے جو معیار چیک کر سکے، 65 سال سے کیا کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے GT روڈ پر مختلف شہروں کے اچانک دورے۔ سبڑیال، وزیر آباد، سیالکوٹ، گکھڑ منڈی اور دیگر شہروں میں صفائی کا معائنہ کیا۔ ستھرا پنجاب کے تحت صفائی ستھرائی میں بہتر صورتحال کو سراہا۔ کہا گلی محلوں اور بازاروں کو صاف ستھرا رکھنے میں شہری حکومت کی معاونت کریں۔ بانی PTI کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط۔ بانی PTI کا خط سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس کے چیمبر میں پہنچایا۔ خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور قائم مقام چیف جسٹس منصور شاہ کے نام لکھا گیا۔ خط میں بانی PTI کے مقدمات کا ذکر، خط میں 26 نومبر اور پارلیمنٹ سے ارکان کی گرفتاری کا بھی حوالہ۔ خط میں کہا گیا قوم کو جمہوریت پر یقین دلانے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چیف جسٹس کے سامنے تمام گزارشات رکھی۔ علیمہ خان نے تفصیل سے بات کی۔ فیملی کی طویل عرصے سے ملاقات نہیں ہو رہی، یہ ایک بڑا کنسرن ہے۔ 3 ججز کا واضح آرڈر ہے کہ ملاقات کروائی جائے۔ چیف جسٹس سے درخواست کی، امید ہے بات بنے گی۔ منگل کو فیملی اور وکلا کی ملاقات ہو جائے گی۔
توشہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست منظور۔ وکیل کے تاریخ مانگنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین نے کہا، میں نے آرڈر کر دیا، آفس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے بھارت کو کہا تھا کہ ہم سوچیں گے بعد میں، پہلے عمل کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا پی ٹی آئی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب، کہا یوم تاسیس 9 مئی اور 26 نومبر کے شہداء کے نام کر دیا، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی کسی قسم کی ڈیل نہیں چاہتے، پاکستان کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یوم تاسیس پر رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک واک، قیادت اور کارکنان کی رہائی کے علاوہ مقدمات میرٹ پر سننے کا مطالبہ۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں بھارت نے اگر جارحیت کی کوشش کی تو کشمیری قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہوگی۔ بھارت بغل میں چھری منہ میں رام رام کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پہلگام واقعے میں بھارت کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب ہوا۔ بھارت آزاد کشمیر میں بدامنی پھیلانے کے لیے تیسری قوت کو استعمال کر کے وار کر سکتا ہے۔ اگر بھارت نے ایسا ایڈونچر کرنے کی حماقت کی تو پھر یاد رکھے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بوکھلاہٹ کا شکار بھارت، پاکستانی شہریوں کا خوف سر پر سوار۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت کی کہ پاکستانیوں کو نکال دو، انہیں فوراً ڈی پورٹ کیا جائے۔ تمام پاکستانی شہریوں کو 27 اپریل تک ہندوستان چھوڑنے کا کہا گیا تھا۔ طبی ویزے والے پاکستانی شہریوں کو 29 اپریل تک ملک چھوڑنے کا کہا گیا۔ اپنے شہریوں کو پاکستان سفر نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ پاکستان سے بھی بھارتی شہری واپس جانے لگے۔ ملیر کوٹلہ سے لاہور آنے والی ایک خاتون کے بیٹے نے بتایا کہ ان کی والدہ کا 3 مہینے کے لیے ویزا لگا تھا لیکن انہیں 9 روز میں واپس آنا پڑا۔ ہم چاہتے ہیں دونوں طرف امن رہے۔ خطے میں کشیدگی بڑھانے کے مودی حکومت کے اقدامات پر بھارتی شہری بول پڑے۔ ایک خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی شادی پاکستان میں ہوئی ہے، اب 2 دن کے نوٹس پر ان کی فیملی کو بھارت چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ بہت سی بھارتی خواتین کی شادی پاکستان میں ہوئی، پاکستانی خواتین کی شادیاں بھی بھارت میں ہوئی۔ عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ حکومت شہریوں کے لیے سہولیات دے، انہیں تنگ نہ کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف مکمل ہڑتال۔ مختلف علاقوں میں کاروباری مراکز بند، ٹرانسپورٹ معطل۔ جامع مسجد سری نگر اور درگاہ حضرت بل کی طرف احتجاجی مارچ۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں اور سندھ طاس کے معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ وقف ترمیمی قانون کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی اور سماجی تشخص پر حملہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نوٹس جاری کر دیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اور لیبر قومی موومنٹ کو بھی نوٹسز جاری۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن سماعت کرے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب الیکشن کمیشن کے ریڈار پر۔ عمر ایوب کی کامیابی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ عمر ایوب کے خلاف کیس کی سماعت 30 اپریل کو ہوگی۔ بابر نواز نے عمر ایوب کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھاندلی کی تحقیقات روکنے کے لیے جاری حکم امتناع ختم کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو اس حلقے کے انتخاب کی مکمل تحقیقات کا اختیار مل گیا۔ کوئٹہ کے علاقے ماگیٹ میں سیکورٹی فورسز کی بم ڈسپوزل سکواڈ کے قریب دھماکہ، 4 ایف سی اہلکار شہید، 3 زخمی۔ شہید ہونے والوں میں صوبیدار شہزاد امین، نائب صوبیدار عباس، سپاہی خلیل اور سپاہی زاہد شامل۔ زخمیوں میں لارس نائک ظفر، لارس نائک فاروق اور سپاہی خرم سلیم شامل۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا، پنجاب میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری، درجہ حرارت میں خطرناک اضافہ، کل سے 1 مئی تک شدید گرمی کی لہر، شدید گرمی سے شہری بے حال، پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، گھروں اور دفاتر میں ایئر کولر اور ایئر کنڈیشنز کا استعمال بڑھنے لگا۔ ریلیف کمشنر پی ڈی ایم اے پنجاب کا کہنا ہے کہ زرعی انتظامیہ سمیت تمام متعلقہ متوقع ہیٹ ویو اور موسمی صورتحال کے پیش نظر الرٹ رہیں، شہری احتیاطی تدابیر اپنائیں، دوپہر کے وقت کام کرنے والے لو سے بچنے کا اہتمام کریں، ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2-3 دن تک ملک بھر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔